والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جو ان کے پیچھے ہوئے بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اولون سابقون سے مراد وہ صحابہ کرام تھے جو شروع میں یہ ایمان لے کر آئے، یعنی بعضوں نے کہا یہ ہجرت سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، بعضوں نے ان سے مراد لیا ہے غزوہ بدر کے صحابہ کرام کو، بعض نے ان کو مراد لیا جو بیعت رضوان میں آپ کے ساتھ تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا کہ جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، یعنی باقی صحابہ کرام، اور بعض نے تو اس مفہوم کو عام رکھا ہے کہ تابعین، تبع تابعین، بلکہ قیامت تک جتنے مومنین مومنات ان صحابہ کرام کے طریقوں کی پیروی کرتے رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا، بہت ہی قابل توجہ یہ نکتہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان آپس میں جو جھگڑے وغیرہ ہوئے یا جنگیں وغیرہ ہوئیں، ان کے کیا اسباب تھے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی مؤرخ کے لکھنے کی وجہ سے، اس کے تجزیے کی وجہ سے، اس کی تحقیق کی بنا پہ ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی صحابی اجتہادی خطا پر تھے، دوسرے درست تھے، تو ہمیں بہرحال کسی پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہم ان معاملات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی سے نفرت کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ازل سے ہی اس بات کو جانتا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان کیا معاملات ہوں گے۔ اس کا تو کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، بلکہ اس کے بعد کا کتنا علم رکھتا ہے ہمیں تو مقداری معلوم نہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ کو یقیناً یہ بھی معلوم تھا، صحابہ کرام کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے درمیان کون کون سے معاملات ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے لیے یہ اعلان فرما دیا، اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو یقینی سی بات ہے اس وقت تو صحابہ کرام کے درمیان کوئی معاملات نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ آیات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور یقینی سی بات ہے کہ اس وقت کوئی ایسا جھگڑا یا ایسی جنگیں وغیرہ نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بعد میں ہونے والے جھگڑے ذاتی نوعیت کے نہیں ہوں گے، بلکہ واقعی ہر ایک جو ہے وہ دین اسلام کی ترقی کا ہی خواہاں ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک جو ہوگا وہ اپنے لیے کوئی یقیناً دلیل شرعی رکھتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ دلیل شرعی کے ہر پہلو پر توجہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی اجتہادی خطا متحقق ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام جو اجتہادی خطائیں یا جو بھی معاملات تھے جن پر آپ گرفت کوئی عام آدمی گرفت کر سکتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ معاذ اللہ غلطی تھی یا نہیں تھی، بہرحال ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل معاف فرما دیا، ان سے درگزر فرمایا اور اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو اس لیے ذرا سی توجہ ہمیں کرنی چاہیے ٹھنڈے دل کے ساتھ، جذبات میں آئے بغیر، کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے کیا ہمیں اس سے نفرت رکھنی چاہیے، کیا ہمیں اس پر کلام کرنا چاہیے، کیا ہم اسے برا بھلا کہنا اللہ کو پسندیدہ ہوگا؟ یقینی سی بات کہ نہیں۔ اگر آپ کسی سے راضی ہیں، کوئی آپ کو محبوب ہے، مثلا آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے، چاہے ان کا واقعی قصور ہو پھر بھی برا بھلا کہے، گالیاں بکے، تو آپ اس کو ناپسند رکھیں گے۔ یہ ایک طبعی تقاضا ہوتا ہے، فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ تمام طبعی تقاضوں اور فطری تقاضوں سے پاک و صاف ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ جو اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اس کے محبوب بندوں سے بغض و کینہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ بے شمار آیات اس پر آ چکی ہیں اور مزید آئیں گی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود راضی ہو گیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے معاذ اللہ ناراضگی کا اظہار کریں یا ان پر تنقیدیں کریں
یا ان کے اعمال کی گرفت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، تو ہم بھی ان سے راضی ہوں گے۔ اب جو ان کے درمیان معاملات ہیں یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اور میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان صلح فرمائے گا یا فیصلہ فرمائے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہوگا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرما دیا ان سے راضی رہنا ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے فرمایا کہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کے لیے جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو جو جنتی ہو گیا خود اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی قرار دے دیا، اب ہم اس سے بغض رکھیں، یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔